فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتی ہی اقوم۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ شب جمعہ کی مجلسوں میں انبیاء علیہم السلام کے حالات اور واقعات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جناب ابراہیم کا ذکر تھا کہ جناب ابراہیم کس طریقے سے بابل سے فلسطین پہنچے، اور جناب اسماعیل کی ولادت کے بعد آپ فلسطین سے مکے کی سرزمین تک، اور پھر مکے کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو اسی مکے کی زمین پہ چھوڑا، اور آپ خود فلسطین واپس آ گئے۔ اور اس کے ایک مدت کے بعد جب جناب اسماعیل نوجوانی کی منزلوں میں تھے، جناب ابراہیم پھر واپس مکے آئے، اور یہی وہ مقام تھا اور یہی وہ موقع تھا کہ جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس خواب کا ذکر جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کیا، اور جناب اسماعیل بھی اپنے والد جناب ابراہیم کی طریقے سے سراپا تسلیم۔ اور یہ سخت آزمائش اور سخت امتحان
اور اس سخت آزمائش اور امتحان کے مرحلے سے جناب ابراہیم نے جب یہ مرحلہ سر کیا تو آپ کو اللہ نے امام مقرر فرمایا۔ جناب ابراہیم کو پھر حکم ہوا کہ آپ اس گھر کی دیواروں کو بلند کریں۔ جو اس وقت کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کعبے کی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ جو حد معین کی ہوئی ہے، یہ تو روز اول سے ہے۔ جب سے زمین کا فرش بچھا اس وقت سے اس بیت کی حد معین تھی اور ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمارت نہیں تھی۔ جناب آدم سے لے کے جناب ابراہیم کے زمانے تک یہ جگہ ایک میدان کی صورت میں تھی۔ اب جب جناب ابراہیم کو حکم ملا تو جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ہمراہ اس گھر کی دیواروں کو بلند کرنا شروع کیا، اور یہ جو آج آپ عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ انہی حدود کے اوپر ہے کہ جو جناب ابراہیم نے حدود مقرر کیے تھے، اور جو بنیاد جناب ابراہیم نے رکھی تھی اسی بنیادوں کے اوپر، انہی بنیادوں کے اوپر یہ پوری عمارت آج خانہ کعبہ کی کھڑی ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم مکے سے پھر واپس فلسطین گئے۔ جناب ابراہیم فلسطین میں ہیں، اور قریب ہی میں ایک بستی تھی، ایک قریہ تھا، ایک گاؤں تھا، اور اس گاؤں کے لیے، اس بستی کے لیے جناب لوط کو مقرر کیا گیا۔ جناب لوط جناب سارہ کے بھانجے تھے، اور خود آپ کے خاندان اور قبیلے سے تھے جناب ابراہیم کے۔ جناب لوط ادھر روانہ ہوئے، اور ادھر جناب ابراہیم فلسطین میں ہے، اور جناب لوط کو جہاں مقرر کیا گیا تھا، جس بستی کے لیے جناب لوط کو مقرر کیا گیا تھا، یہ پوری بستی اور اس بستی کے پورے لوگ ہر طریقے کی برائی میں مصروف تھے۔ ہر طریقے کی برائی ان کے یہاں پائی جاتی تھی، ہر طریقے کی برائی، لوگوں کا مذاق اڑانا، چلتے ہوئے قافلوں کو یا چلتے ہوئے انسانوں کو چھیڑنا، ان پہ پتھر مارنا، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، زیادتی کرنا، اور ان تمام گناہوں میں اور ان تمام زیادتیوں میں جو سب سے اہم برائی ان کے ہاں تھی وہ تھی جنسی برائی۔ اور اللہ نے جو حلال طریقہ رکھا ہے، جائز طریقہ رکھا ہے، اس حلال اور جائز طریقوں کو چھوڑ کے یہ حرام کی طرف راغب ہو گئے تھے اور حرام میں مصروف ہو گئے تھے۔ جنسی خواہشات کو پورا کرنے ہی کا ایک طریقہ شادی ہے کہ انسان ان جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرے، اور اس کے لیے شادی رکھی ہے۔ لیکن یہ پوری قوم ان جائز طریقوں کو چھوڑ کے ناجائز طریقوں کے اوپر لگ گئی تھی، اور آج کے زمانے میں یورپ اور باقی دوسرے ملکوں میں جو چیز ایک کلچر کے طور کے اوپر، ایک فرہنگ کے طور پر عام کی جا رہی ہے، ہم جنس گرائی، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ میں پوری قوم لوط یہ اس میں گرفتار تھی، پوری قوم اس میں گرفتار تھی، اور انہوں نے اپنی عورتوں کو چھوڑ رکھا تھا اور مردوں کے ذریعے سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے تھے۔
جناب لوط کو ایسے بہکے ہوئے اور منحرف اور ہر طریقے کی خرابیاں اور برائیاں پائی جا رہی، اس قوم کے درمیان میں جناب لوط کو بھیجا گیا ہے کہ جا کے ان کی اصلاح کرو، جا کے ان کو واعظ کرو، جا کے ان کی نصیحت کرو۔ جناب ابراہیم نے جناب لوط کو روانہ کیا، جناب لوط اس بستی میں پہنچے، جناب لوط نے ان کو واعظ کرنا شروع کیا، نصیحت کرنا شروع کی۔ جب جناب لوط واعظ اور نصیحت کرتے تھے تو واعظ اور نصیحت کو سننے کے بجائے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے خود جناب لوط کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کے اوپر پتھر پھینکتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے۔ پھر بھی جناب لوط برداشت کرتے رہے اور جو بھی طریقے ان کو راستے پر لانے کے لیے مناسب تھے، ان طریقوں کے ذریعے سے کوشش کرتے رہے کہ یہ سدھر جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، یہ حرام چھوڑ دیں، یہ جائز اور حلال کی طرف آ جائیں۔ لیکن ایسی بہکی ہوئی قوم اور ایسی منحرف کہ کسی بھی طریقے کے وعظ اور نصیحت کا ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب وعظ اور نصیحت ہوتا تو اور زیادہ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے، اور یہاں تک کہ جناب لوط کو بھی آ کے پیشکش کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ کس قدر ظلم ہے واقعاً، اور کتنا سخت مرحلہ تھا جناب لوط کے لیے یہ لذتیں حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سب جن ناجائز اور حرام کاموں میں ہم سب مصروف ہیں، مشغول ہیں، آئیے ہمارے ساتھ آپ بھی چلیے۔ جناب لوط ان کے اندر خوف خدا پیدا کرتے، ان کو آخرت سے ڈراتے، لیکن نہ خوف خدا نہ خوف آخرت، دل سخت ہو گئے تھے۔ یہ گناہ، اور جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کی تکرار ہوتی ہے، گناہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو یہ نوبت آتی ہے اور یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی طریقے کا وعظ اور نصیحت اس کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے۔ پھر انسان راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، وعظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو وعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اسی کا مذاق اڑاتا ہے، اسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب حرام کے نتیجے میں دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہماری ان نگاہوں سے نہیں دکھے گا۔ آپ سوچیں کہ حالہ مولانا نے بیان کیا، اللہ ذرا سب دیکھیں کسی کا دل نکال کے آپریشن کر کے تو شاید وہ نقطہ ہو۔ جب گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اگر شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے تو پھر یہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے۔ جب گناہ پہ گناہ ہوتا ہے اور گناہ کی تکرار ہوتی ہے تو پھر یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک منزل ایسی آتی ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے، اسی گناہ کی تکرار کے نتیجے میں، گناہ پر اصرار کے نتیجے میں، توبہ نہ کرنے کے نتیجے میں، شرمندہ نہ ہونے کے نتیجے میں، کہ یہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ سیاہی پورے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر پھر اس کیفیت سے واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی تک جب تک دل پورے طریقے سے سیاہ نہیں ہوا ہے، کہیں سے امید ہے کہ شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کہیں سے انسان شرمندہ ہو جائے، شاید کوئی عمل خیر اس کو بچا لے، لیکن
جب دل پورے طریقے سے سیاہ ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں دل کا سخت ہو جانا، دل کا سیاہ ہو جانا۔ قوم لوط اس قدر زیادتی کرنے والی قوم تھی، اس قدر حرام کرنے والی قوم تھی کہ حقیقت میں ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو پھر کسی طریقے کا وعظ اور نصیحت اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اثر نہیں کرتا ہے۔ جناب لوط کا مذاق اڑا رہے تھے، جناب لوط کو خود ان گناہوں کی دعوت دیتے تھے کہ جن گناہوں میں خود وہ سب ملوث تھے۔ جناب لوط برداشت کرتے رہے، جناب لوط ان تمام حالات میں ان کو واعظ کرتے رہے، ان کو نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب جناب لوط نے دیکھا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے، اور کیونکہ حجت ہر طریقے سے تمام ہو چکی، اور جب اللہ ہر طریقے سے حجت تمام کر لیتا ہے تو پھر رسی دراز ہونے لگتی ہے۔ اب ان کی رسی دراز ہو چکی تھی، وقت تمام ہو چکا تھا، لہٰذا وہ وقت آ گیا تھا کہ جب ان کو ٹھکانے لگانے کی نوبت تھی اور ٹھکانے لگانے کی بات تھی۔ چنانچہ جناب لوط اپنی بستی میں ہے، اپنے قوم کے درمیان میں ہے، اور ادھر جناب لوط کے قوم کو پر عذاب نازل کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور یہ فرشتے جناب لوط کے پاس نہیں آئے، یہ فرشتے آئے جناب ابراہیم کے پاس۔ اور جس وقت یہ فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے ہیں، جناب ابراہیم ایک مہمان نواز، بغیر مہمان کے کھانے ہی نہیں کھاتے تھے، ڈھونڈتے تھے مہمانوں کو، تلاش کرتے تھے مہمانوں کو، راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مہمان اگر کوئی مسافر گزر رہا ہو تو ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا، لا اس کو ساتھ میں لے لیتے پھر کھانا کھائیں۔ اور جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کے بغیر جناب ابراہیم کھانے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ تو جناب ابراہیم ایک مہمان نواز، یہ جو فرشتے پہنچے اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے، ان کو یہاں سے اٹھا دیجئے، ان کو یہاں سے صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فرشتے جناب ابراہیم کے پاس آئے، جناب ابراہیم ایک مہمان نواز، جناب ابراہیم نے ان کا استقبال کیا اور ان کی ضیافت کے لیے کیونکہ 6 فرشتے تھے، ان کی ضیافت کے لیے قربانی کی۔ آپ نے قربانی کرنے کے بعد آپ نے کھانا بنوایا، اور کھانا بنوانے کے بعد دسترخوان لگا دیا۔ اب دسترخوان لگا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اشتہا ہوتی ہے، وہاں تو فرشتے ہیں، ان کی تو غذائی روحانی ہے، لہذا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں۔ کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اور وہ ہاتھ کھینچے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ خیریت تو آپ کون ہیں؟ جناب ابراہیم نے جب سوال کیا کہ بھائی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے اور آپ کون ہیں، اس موقع کے اوپر فرشتے گویا ہوئے، ہم اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے فرشتے جو انسانوں کی صورت میں آئے ہیں، اور آج ہم کو مقرر کیا گیا ہے لوط کی قوم کے لیے، لوط کی قوم کے لیے، اور آج اس قوم کو ٹھکانے لگانا ہے اور اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ جناب سارہ نے جیسے سنا کہا کہ ارے اس میں تو لوط بھی ہے، پھر لوط کا کیا ہوگا؟ ان فرشتوں نے کہا کہ آپ اطمینان رکھو، لوط اور ان کے ساتھ جتنے بھی ایمان لانے والے افراد ہیں یہ سب محفوظ رہیں گے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور باقی جو افراد ہیں اور جن پر حجت تمام ہو چکی ہے، جو زیادتیوں میں ملوث اور مصروف ہیں، عذاب صرف انہی کے اوپر ہوگا۔
اور دیکھو ابراہیم ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں تم کو، ایک تو عذاب نازل کرنے کے لیے، دوسرے خوشخبری دینے کے لیے. تو خوشخبری کیا ہے؟ کہ تمہارے یہاں سارا کے بطن سے بیٹا ہونے والا ہے. جناب ابراہیم 90 سال کے اور 100 سال کے، جناب سارا 85-90 سال کی، اور کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ جناب سارا کہہ رہی ہیں، یہ قرآن مجید میں پورا واقعہ موجود ہے. جناب سارا کا یہ کیسے موجود ہے؟ یہ تو اب اس عمر میں. اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. لہذا اس نے اپنی قدرت سے ہی جناب ابراہیم کے یہاں سارا کے بطن سے جناب یعقوب کو عطا کیا، اور یہ خوشخبری دے کے اب یہ فرشتے چلے کدھر؟ لوط کی طرف. جناب لوط بستی سے باہر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، اور جو جانور تھے ان کو چارہ دے رہے تھے. یہ لوگ پہنچے. جیسے جناب ابراہیم مہمان نواز تھے، ویسی جناب لوط بھی خود نبی ہے اور خانوادہ انبیاء سے ہیں. وہ بھی بہت ہی مہمان نواز. جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا خوش ہو گئے. وہاں پر جو کچھ موجود تھا کھیت میں، ان کی مہمانداری کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے. انہوں نے منع کیا اور انکار کیا، لیکن جناب لوط سے وہ کہہ رہے تھے کہ گھر چلیے. اور جناب لوط چاہ رہے تھے کہ شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تاکہ اس قوم کو پتہ نہ چلنے پائے. اس لیے کہ یہ بہت ہی زیادتی کرنے والی قوم ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے مہمان آئے تو مہمانوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، ان کو بھی پریشان کریں گے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کس قدر بہکی ہوئی اور پھری ہوئی اور کس قدر خراب قوم تھی. کہ مہمانوں کا بھی مذاق اڑائیں گے اور مہمانوں کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے، اور یہ بھی ان مہمانوں کو اپنے ان گناہوں کی دعوت دیں گے. جناب لوط انتظار میں ہے کہ شام ہو جائے، تھوڑا اندھیرا ہو جائے تب جائیں. یہاں تک کہ وقت ڈھلا، اندھیرا ہوا، اور جناب لوط ان مہمانوں کو لے کے گھر پہنچے. گھر پہنچے تو بستی میں تو کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ جب گھر ہی میں بیٹھا ہو انسان، گھر ہی میں موجود ہو. وہ کون؟ وہ جناب لوط کی زوجہ. اس نے جا کے فوراً جیسے یہ مہمان گھر میں وارد ہوئے اور پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں، اس نے جا کے گھر کے اوپر مشال روشن کر دی. مشال روشن کرنا اس بات کی علامت تھا کہ مہمان آئے ہیں، اور پوری بستی کو پتہ چل گیا کہ مہمان آئے، مہمان آئے. اور صاحب دھیرے دھیرے جناب لوط کے گھر کے سامنے ایک مجمع، ایک بھیڑ لگ گئی. ارے لوط، آج تمہارے سنا مہمان آئے، لاؤ ہمارے حوالے کرو، ہمارے ساتھ جائیں گے، آج ہم تفریح کریں گے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا گزری ہوگی جناب لوط کے اوپر، اور کیا ان حالات میں کہ جہاں مہمانوں کے سلسلے میں یہ گفتگو قوم کی طرف سے. جناب لوط دروازے پہ آ کے دروازے کو روکے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ذلیل اور اتنے گرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ دروازہ توڑ کے یا زنجیر کھول کے اندر نہ آ جائیں، اور ان سے خوشامد کر رہے ہیں کہ یہ مہمان ہیں، ہمارے حال پر رحم کرو، ہماری عزت کی بات ہے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کی بات ہے. لیکن وہ قوم کہاں سننے والی، وہ تو رنگ ریلیاں کرنے والی، اور وہ اپنے مذاق میں اور اپنی مستی میں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب یہ نہ مانے، یہ جو دروازے پہ بھیڑ آئی تھی نہیں مانی، تو یہ جو مہمان تھے یہ 6 کے 6 یہ کھڑے ہوئے اور لوط کے پاس آ گئے. لوط ہٹ جاؤ دروازے سے، آج انہی کے لیے تو ہم کو بھیجا گیا ہے. اب جناب لوط، کون ہیں آپ؟
کہ انہی کے لیے آئے ہیں، ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا تمہارا، اور تم اور تمہارے اوپر جو بھی ایمان لایا ہے ان کو ساتھ میں لو اور چلے جاؤ بستی سے، اور آج پھر ہم دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا یہ سب کے سب نابینا ہو گئے، پوری قوم نابینا ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں گمراہی اس حد تک تھی کہ نابینا ہونے کے بعد بھی زیادتی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ان کو جناب لوط نے واز کیا، نصیحت کی کہ اب تو مان جاؤ، دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ نابینا ہو چکے ہو، اندھے ہو چکے ہو، اور پھر بھی سدھر نہیں رہے ہو، اور پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب لوط نے جو افراد ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لینے کے بعد بستی سے نکل گئے۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، کھرنجا پتھر، اور یہ پوری قوم دیکھتے ہی دیکھتے، پوری قوم دیکھتے ہی دیکھتے، پوری بستی دیکھتے ہی دیکھتے ملیا میٹ ہو گئی، سب خراب اور برباد ہو گئی۔ عزیزان محترم، یہ قرآن قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ ہم نے کہانی سن لی، قصہ سن لیا، بات تمام ہو گئی۔ یہ عبرت کی کتاب ہے، یہ نصیحت کی کتاب ہے۔ اللہ نے یہ جو واقعات رکھے ہیں یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں، واعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ اگر کل ایک قوم اگر زیادتی کرتی ہے، نہیں سدھرتی ہے، واعظ و نصیحت قبول نہیں کرتی ہے، صحیح راستے پر اور حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتی ہے، تو اللہ اس قوم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے نصیحت ہے، لہذا ہوشیار رہنا، خبردار رہنا کہ اگر قوم لوط زیادتی پر زیادتی کرنے کے بعد اگر واعظ و نصیحت پر عمل نہیں کرتی، توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوتی، شرمندہ نہیں ہوتی، تو عذاب نازل ہو جاتا ہے اور وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہر طریقے کی مثالیں ملتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں تو ہمیں ایسی بھی مثالیں ملی ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا کہ خود امام کا راستہ روکا تھا، امام کو کربلا میں لے کر آئے تھے، امام کے اوپر پانی بند کیا تھا، امام اور آپ کے اہل حرم اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خازی کوزے لیے ہوئے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ لیکن جب شب عاشور آئی تو وہ حر کہ جو امام کو کربلا لے کے آیا تھا، کبھی خیمے کے اندر ہے اور کبھی خیمے کے باہر، کانپ رہا، لرز رہا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ قریب آیا، اور تیری کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں، تو عرب کے بہادروں میں سے۔ ایک مرتبہ حر نے کچھ نہیں کہا اور ہمارے ساتھ سے کہا میرے ساتھ آؤ، اور قریب لا کے حسین کے خیموں کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا، کہا ذرا سا اپنے کان خیموں کی طرف لگاؤ۔ اور اب جو عمر سعد نے کان خیموں کی طرف لگائے تو خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ اور کہتا ہے کہ ان آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ پوری رات بے قراری اور بے چینی میں گزری، سفید یہ سحر نمودار ہوا، صبح عاشور آئی اور حر نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا اور امام کی طرف چلا۔ جس وقت امام کی خدمت میں حر آیا ہے، آنے کے بعد اپنے کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور گرا کے آواز دیتا ہے کہ آقا، کیا اس خطا کار کی خطا بھی معاف ہو سکتی ہے؟
کریم آقا نے ایک مرتبہ حر کے سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حر تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن ایسے موقع پہ مہمان ہوا ہے جب میں تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتا۔ ایک مرتبہ حر کہتا آقا شرمندہ نہ کیجئے، مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ امام کی طرف جس وقت اجازت ملی ہے تو حر نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جا اور آقا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دو۔ عزادارو حر کا بیٹا چلا مقتل کی طرف، یہاں تک کہ جب سامنا ہوا ہے فوج یزیدی کا، مقابلہ کرتے کرتے ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب بیٹا گھوڑے سے گرا، جیسے ہی گھوڑے سے گرا آواز دی بابا ہم نے اپنی جان کو آقا پر قربان کر دیا۔ حر تیزی سے اپنے بیٹے کی آواز پر چلا، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب دیکھا قریب گیا تو کیا دیکھا کہ حر سے پہلے حسین حر کے بیٹے کے سرانے پہنچ چکے ہیں۔ پر جیسے ہی ایک مرتبہ حر جھکا اور جھک کے چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، امام نے منع کر دیا، حر کیا کر رہے ہو؟ کہیں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو اٹھاتا ہے؟ عزادارو یہ کہہ کے ایک مرتبہ امام نے خود جنازے کو اٹھایا۔ میں کہوں گا آقا آپ ہی نے کہا ہے کہ باپ کہیں بچے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتا ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر نہ گزرے گی کہ مقتل سے ایک آواز آئے گی یا ابتا علیکہ منی السلام۔ اس وقت کون ہوگا کہ جو اکبر کے لاشے کو اٹھائے؟ حسین کبھی لاشا اٹھائیں گے، کبھی لاشا رکھ دیں گے، اور جب جوان کا لاشا نہ اٹھے گا خیمے کا رخ کر کے آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ بار الہا شب جمعہ، شب مغفرت اور شب رحمت، بار الہا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری آخرت بخیر فرما، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے اپنی حفظ و امان اور پناہ میں لے لے۔ جہاں جہاں بھی مومنین آباد ہیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً ایران کے مومنین کی حفاظت فرما، ایران کی نصرت فرما، ایران کی مدد فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان ایران کو ذلیل و خوار فرما۔ بار الہا جو مومنین مریض ہیں، خاص کر جن مومنین کے لیے، جن مریضوں کے لیے التماس سے دعا کہی ہے، ان سب کو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔